سوال اٹھتے ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. کچھ ریئر فیملی ایسی ہے کہ جہاں پہ دین کو لاجک کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے, مگر میجورٹی ایسی ہے کہ جہاں بچپن میں دین کو رٹایا جاتا ہے. اس سے بچے اگر جب سوال کرتے ہیں, کوئی کنفیوژن ان کے ذہن میں کریٹ ہوتی ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے ثواب اور گناہ کے چکر میں. اب جو میرے اس گروپ کے لوگ ہیں اس وقت میرے سامنے, وہ کہیں گے کہ ہم نے بھی تو اسی طرح نہیں سیکھا تھا, ہمارے عقیدے کیوں خراب نہیں ہوئے؟ بھائی ہمارے ماں باپ نے بھی تو لاجک سے نہیں سمجھایا تھا نا ہمیں, تو ہمارا عقیدہ کیوں خراب نہیں ہوا, بچوں کا آج عقیدہ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ تو ذہن میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ جو ہمارا زمانہ تھا اس وقت اتنے ریسورسز نہیں تھے. آج اگر ہدایت کے ریسورسز زیادہ ہیں تو آج گمراہی کے ریسورسز بھی بہت بڑھ گئے, جس کی وجہ سے آج بچے گمراہ ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایتھیزم جو ہے یہ آج کوئی نئی چیز ہے, یہ ہر دور میں رہا ہے. ہر دور میں موحد بھی رہے ہیں اور ملحد بھی رہے ہیں. کتنے بے شمار واقعات آپ اٹھا کر تاریخ کو پڑھیں تو کتنے امام ہیں جنہوں نے ملحدین سے مناظرے کیے ہیں. مشہور ہمارے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, بغداد کے بغداد میں کھڑے ہیں اور مسلمانوں کا وہاں پہ مجمع ہے, ایک ملحد آتا ہے وہاں پر اور آ کر مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے, وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو اگر وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, آنکھوں کے بغیر کیسے دیکھتا ہے؟ اور اگر آنکھیں ہیں تو پھر ظاہر کہاں ہوں گی؟ چہرے پر ہوں گی. تو جب چہرے پر ہیں تو پھر چہرہ ظاہر ہے کسی ایک سمت میں دیکھ سکتا ہے ایک وقت میں. اب میں آپ سامنے بیٹھی ہے, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, اپنے پیچھے تو نہیں دیکھ رہی. تو کہتا ہے کہ جب چہرہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی سمت میں ایک وقت میں ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھتا ہے. تو مسلمان خاموش کھڑے ہیں اس لیے کہ جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جواب دیں اس کو. پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے, ہر چیز کو کسی نہ کسی شے نے کو خلق کیا گیا ہے, تو اس سے پہلے ظاہر کہ کوئی ہوگا جبھی تو اس نے خلق کیا ہے. تو پھر خدا کو کس نے خلق کیا اور خدا سے پہلے کیا تھا؟ یہ دوسرا سوال کرتا ہے. پھر مسلمان خاموش کھڑے اس لیے کہ جواب نہیں ہے ان کے پاس. پھر کہتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم کہتے ہو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, کہ وہ خدا جسے اونگ بھی نہیں آتی, جسے نیند بھی نہیں آتی, تو یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے. اب یہ 3 سوال اس ملحد نے, اس ایتھیسٹ نے کیے. بازار میں کھڑے ہو گئے. اب اسی بازار میں ایک 11 سال کا بچہ کھڑا ہے. وہ 11 سال کا بچہ کون ہے؟ وہ میرا چھٹا امام جعفر صادق. میرے مولا نے اس ملحد کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا پہلا سوال کیا ہے کہ خدا کا اگر چہرہ نہیں ہے تو کیسے وہ ہر سمت دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں میرے مولا کہ تو نے کبھی موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا اس کی جو لو ہوتی ہے اس کی روشنی کی سمت کیا ہوتی ہے؟ اس کی روشنی کی سمت کس طرف ہوتی ہے؟ کہا چاروں طرف ہوتی ہے. جب اس نے کہا چاروں طرف ہوتی ہے تو اس وقت میرے مولا نے کہا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, کہ اللہ کا چہرہ بھی چاروں جانب ہے. چہرے الہی چاروں جانب ہوتا ہے, اس کا رخ ہر طرف ہوتا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے, وہ ایسی روشنی ہے. پھر میرے مولا نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو اس سے پہلے کیا تھا اور اسے پھر کس نے خلق کیا, کیونکہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی خلق کرتا ہے, جس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. تو میرے مولا نے کہا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ کہتا ہے ہاں گنتی آتی ہے. مولا نے کہا 10 سے 1 تک الٹی گنتی گننا شروع کر. جب الٹی گنتی گننا شروع کی, جب 1 پر پہنچا, میرے مولا نے کہا یہاں رک جا. جب رک گیا, مولا نے پوچھا اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا مولا نے اس سے پہلے کیا ہے؟ کہا صفر کا مطلب نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. تو مولا نے کہا کہ اس گنتی کا فارمولا تجھے سمجھ میں آتا ہے, اس خدا کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ایسا احد ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے, وہی اول ہے, اسی سے ابتدا ہے. پھر میرا مولا کہتا ہے تیسرا سوال کہ میرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو سن, اس کا جواب یہ ہے کہ میرا رب اس وقت بغداد کے بازار میں ایک 11